بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزنامہ پراپرٹیز سے میں ہوں فرحان خان، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ ناظرین اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی کرنٹ اپڈیٹس ہیں، جو بھی انفارمیشن ہے، وہ آپ تک اسی چینل کے تھرو بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو آج بات کریں گے چونکہ اس چینل کے تھرو ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہیں اور ہم اپڈیٹ کرتے بھی ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی ڈیفرنٹ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹس جو کہ فلی میچیور ہوں، وہاں پر انڈر ڈیولپ ہوں، اور فلی میچیور مطلب اس میں انسٹالمنٹ والا کوئی پلان نہ ہو، اور وہاں پر آپ کو لمسم پیمنٹ کے ساتھ اپنی پراپرٹی خرید سکیں۔ اور سیکنڈ آپشن پہ یہ ہے کہ چونکہ راولپنڈی اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں کافی ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ انسٹالمنٹ پہ چل رہے ہیں، اور بعض لوگ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں، اور چونکہ وہ لمسم ایک اماؤنٹ نہیں ڈالنا چاہتے کسی پراپرٹی میں، یا وہ اوورسیز پاکستانی ہیں یا ود ان دا کنٹری جو جاب ہولڈر لوگ ہیں، وہ انسٹالمنٹ میں یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انسٹالمنٹ میں کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں، اور 3-4 سال کے بعد جو بھی پیمنٹ پلان ہو اس سوسائٹی کا، اس میں ہم وہ انسٹالمنٹ دیتے رہیں، اور اس کے بعد 4-5 سال کے بعد ایک اپنی پراپرٹی کے مالک بن سکیں، اور جس کو کل کلا اگر وہ وہاں پر اپنی کوئی رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں یا فردر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو اس کو سیل کر کے کچھ اس پہ پروفٹ بھی حاصل کریں، اور ان کی جو ان کی رقم ہے وہ وہاں پر سیف بھی رہے اس ڈیورنگ یہ جو عرصہ ہے۔ تو ان پروجیکٹس میں راولپنڈی اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں کافی پروجیکٹس ہیں جہاں پہ انسٹالمنٹ میں لوگ پراپرٹی لے بھی رہے ہیں، اور کافی ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جن میں لوگوں نے کافی نقصان بھی کیا ہے، جو کہ ایسے کوئی ان کی مارکیٹ میں اس طرح کی ورتھ نہیں تھی، اور لوگ بیچارے جو ہیں نا وہ کئی لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ وہاں پر اپنے پیسے پھنسا کے آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان پروجیکٹس کی۔ لیکن اسپیشلی اس چینل کے تھرو جو بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے پروجیکٹ کی ڈیٹیل آپ تک بھیجیں، یا کسی ایسے پروجیکٹ سے منسلک ہوں جو کہ کل کلاں وہ کچھ ڈیلیور کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ چونکہ اس چینل کے تھرو ہمارے ساتھ کافی لوگ کنٹیکٹس میں ہوتے ہیں، اور ہمارے موسٹلی لوگ جو ہے وہ کلائنٹس بھی بنتے ہیں، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ہماری باتیں سن کے وہ اعتبار کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسی انویسٹمنٹ کرائی جائے جو کہ سیف ہو، اور وہ کل ان کو پروفٹ بھی دے، اور ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ کسی اچھے پروجیکٹ میں جو کہ ڈیلیور کر کے بھی دے کل ان کو وہ پروجیکٹ۔ تو کافی پروجیکٹس ہیں، لیکن جو اس ٹائم 2 پروجیکٹس ایسے جن کا کمپیریزن لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی کہ ہم انویسٹمنٹ ان دونوں میں سے کس پروجیکٹ میں کریں، ان میں نمبر 1 تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اور سیکنڈ نمبر پر روڈن انکلیو ہے، اور ان کی جو اس ٹائم فریش بکنگ ہے دونوں پروجیکٹس کی، وہ اوورسیز بلاک ہی چل رہے ہیں دونوں پروجیکٹس میں۔ تو اوورسیز بلاک کے حوالے سے لوگ یہی کمپیریزن کرتے ہیں جی کہ ہمیں بتائیں کہ روڈن انکلیو زیادہ بہتر ہے یا فیصل ٹاؤن فیز 2 زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو کمپیریزن میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوکیشن ان دونوں پروجیکٹس میں سے کس پروجیکٹ کی زیادہ اچھی ہے۔ تو میرے خیال میں ہم ہمیشہ جو لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں اور یہی گائیڈ کرتے ہیں، اور اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں پروجیکٹس کے اگر لوکیشن کا کمپیریزن کریں تو دونوں پروجیکٹس کی اپنی نوعیت کی لوکیشن ہے، دونوں پروجیکٹس کی بڑی زبردست لوکیشن ہے۔ اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 کو آپ دیکھتے ہیں تو اسلام آباد سے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں گے تو فیصل ٹاؤن فیز 2 زیادہ بہتر لوکیشن ہے، اور روڈن انکلیو کو اگر آپ راولپنڈی سے کمپیریزن کریں گے تو وہ روڈن انکلیو کی زیادہ بہتر لوکیشن آپ کو لگے گی۔ اور دونوں سوسائٹیز چونکہ ان سراؤنڈنگ کی راولپنڈی اسلام آباد کی جو بھی سوسائٹیز ہیں ان کا جو فیوچر میں مین امپیکٹ ہے وہ رنگ روڈ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور رنگ روڈ کی وجہ سے ان پروجیکٹس کو میرے خیال میں یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے، ان کا ماسٹر پلان یہاں پر رنگ روڈ کی وجہ سے ہی لایا گیا، اور اسی ایریے کو جو ہے اسپیسیفکلی یہاں پہ کافی سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رنگ روڈ کی وجہ سے۔ تو دونوں پروجیکٹس پہ رنگ روڈ کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ روڈن انکلیو پہ 0 کلومیٹر ڈسٹینس ہے رنگ روڈ کا،
اور فیصل ٹاؤن فیز 2 سے بھی تقریباً 1.5 کلومیٹر انٹرچینج ہوگا رنگ روڈ کا، اور لوکیشن کے اعتبار سے دونوں سوسائٹیز بڑی بیسٹ ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پر ڈیولپمنٹ آبویسلی کسی بھی سوسائٹی جو کہ اسپیشلی انسٹالمنٹ والی سوسائٹی ہے اس کی جان جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی آپ کو انشاءاللہ وہاں پر ڈیلیور کر کے دے گی چیزیں، اور آپ کی جو بھی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے ڈیولپمنٹ کی بنا پہ۔ تو روڈن انکلیو میں چونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کافی کسی حد تک، وہاں پر ایگزیکٹو بلاک میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اوورسیز بلاک کو اب لانچ کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہے، کافی تیزی سے سٹارٹ ہے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس بلاک کو پراپر ڈیولپ کر دیا جائے گا، مطلب کہ اس کی وہاں پر جو بھی مین روڈز ہیں، اسٹریٹس ہیں، اور باقی جو بھی کسی بھی پروجیکٹس کی انیشیل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی بلاک کی پیمنٹ پلان کے بعد وہ وہاں پر ہو جائیں گی۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ابھی تک تو خاطر خواہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ اب سٹارٹ ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، لیکن فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے آپ ڈیولپمنٹ میں کسی بھی قسم کی یہاں پر ڈاؤٹ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کا جو گروپ ہے، ان کا جو بھی پاسٹ آپ دیکھیں اس کے تناظر میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو چودھری عبدالمجید صاحب نے بڑے زبردست پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد میں ڈیلیور کر کے دکھائے ہیں، جن میں نمبر 1 تو فیصل ٹاؤن فیز 1 ہے، پھر فیصل ہلز ہے، اس کے ساتھ فیصل مارگلہ سٹی ہے، B17 کو بھی ڈیولپ کرنے میں چودھری عبدالمجید صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، اور سب سے پہلے E11-3 جو کہ اسلام آباد کے مین CDS سیکٹر میں ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی چودھری مجید صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کسی بھی ڈاؤٹ میں نہ جائیں، اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ یہ نہ سوچیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہمیں ڈیلیور کر کے نہیں دے گا، وہ انشاءاللہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے، اور کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہاں وہ پروجیکٹ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بن کے آپ کو سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہی میرے خیال میں کمپیریزن تھا، دونوں سوسائٹیز اپنی نوعیت کی ایک بہترین لوکیشن کے اعتبار سے سوسائٹیز ہیں، اور تھوڑا سا چونکہ اوورسیز بلاک میں دونوں میں اس ٹائم فریش بکنگ ہو رہی ہے تو پیمنٹ پلان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اوورسیز بلاک جو ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کا، وہاں پر 5 مرلہ جو پلاٹ ہے وہ 34,95,000 کا ٹوٹل پلاٹ ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ 6,90,000 اور 17 کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہیں 1,35,000۔ اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہڈن چارجز کوئی نہیں ہیں، یہ ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ اور تمام جو چارجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کا یہ پیمنٹ پلان ہے۔ یہی پیسے دیں گے تو آپ کو پلاٹ جو ہے ملے گا انسٹالمنٹ کے ساتھ، 4 سال کے بعد آپ پلاٹ حاصل کر سکیں گے، اور کوئی چارجز اس کے علاوہ اس پہ آپ کو نہیں دینے پڑیں گے۔ اور جو باقی جو سائزز ہیں وہ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے، آپ کو پیمنٹ پلان بھی مل جائے گا اور پراپر طریقے سے گائیڈ بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو روڈن انکلیو ہے اس کے اوورسیز بلاک میں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 5 مرلہ جو ہے 18,90,000 روپے میں ملے گا، جس کی ڈاؤن پیمنٹ تقریباً 3,70,000 روپے سم تھنگ ہے، اور 48 منتھلی انسٹالمنٹ ہے، اس میں 27,500 روپیہ جو ہے منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ یہاں پر آپ 48 منتھلی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ یہاں پر پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اچھی اپرچونیٹیز ہیں دونوں، اور سب سے پہلے سب سے مین بات جو ہے کہ کسی بھی انسٹالمنٹ والے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ کو انسٹالمنٹ لازمی دینی ہوتی ہیں وہاں پر۔ اور بعض لوگ اس ویڈیو پہ بھی شاید نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں گے یا کالز کر کے کہیں گے جی کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے کہ وہاں پہ ہمیں کافی نقصان ہو رہا ہے، یہ کیسا پروجیکٹ ہے، اور روڈن کے انکلیو کے بارے میں بھی میں بھی لوگ کہیں، لیکن کوئی بھی انسٹالمنٹ والا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کم از کم اس کو میچور کریں گے تو آپ کو وہاں پر پروفٹ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ دونوں پروجیکٹس آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دیں گے۔ یہاں پر آپ نے اگر پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس کی انسٹالمنٹ کو کیری رکھیں انشاءاللہ۔ جب یہ پیمنٹ پلان آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، پروجیکٹ میچور ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو پروفٹ دیں گے یہ پروجیکٹ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ باقی روڈن اور فیز 2 کے بارے میں کوئی بھی اور انفارمیشن ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی سروسز پرووائڈ کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔